وہ ایک عام سا آدمی تھا اور خاصی مدت سے ایک عرب ملک میں مقیم تھا۔ اس کے بیوی بچے اس کے پاس تھے۔ محدود آمدنی کے باوجود وہ اپنی زندگی سے خاصا مطمئن تھا۔ اس کا گھر، اس کی محبت کرنے والی بیوی اور بچے تھے۔ مستقبل کی ذمہ داریوں کے احساس نے اسے مجبور کیا کہ وہ ٹیکسی چلایا کرے تاکہ آمدنی میں اضافہ، اور پھر وہ ٹیکسی ڈرائیور بن گیا۔ ایک دن وہ معمول کے مطابق ٹیکسی لے کر نکلا، سواری کے انتظار میں تھا۔ مغرب کا وقت ہوا جاتا تھا کہ برقعے میں ملبوس ایک عورت نے ٹیکسی کو اشارہ کیا۔ اس نے ٹیکسی روک لی۔ عورت نے کہا کہ فوری طور پر اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ میں لے چلو، میں زچگی کی حالت میں ہوں۔ اس نے ٹیکسی دوڑائی اور فوری طور پر اسپتال پہنچ گئے۔ عورت نے کہا کہ تھوڑی دیر انتظار کرو۔ نرسیں اس کو لیبر وارڈ میں لے گئیں۔ ادھر اسپتال کے ایک ملازم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ اس کا ایڈریس اور فون نمبر کیا ہے۔ اس نے اس کو معمول کا معاملہ سمجھا کیونکہ وہ مریض کو لے کر آیا تھا، چنانچہ وہ اپنا فون نمبر دے کر چلا آیا۔ رات کے وقت اسے اسپتال سے فون آیا کہ تمہارے ہاں بیٹا ہوا ہے، لہٰذا فوری طور پر اسپتال لے جاؤ۔ اس نے جواب دیا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری ایک ہی بیوی ہے جو گھر میں ہے۔ اسپتال کے ملازم نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم ایک مرتبہ آؤ تو صحیح، تمہارا آنا نہایت ضروری ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ٹیکسی ڈرائیور ہسپتال پہنچ گیا اور جا کر میڈیکل سٹاف سے جھگڑا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے مجھ پر نہایت ہی گھٹیا الزام لگایا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میری بیوی کو پتہ نہیں چلا، ورنہ گھر میں قیامت برپا ہو جاتی کہ میں نے ایک اور شادی کر رکھی ہے۔ میری بیوی بچے کیا سوچیں گے؟ ملازمین نے کہا کہ ہمارا اس میں کوئی قصور نہیں۔ جس عورت کو تم ٹیکسی میں لے کر آئے تھے، اس سے جب پوچھا گیا کہ تمہارا خاوند کون ہے تو اس نے تمہارا نام لیا۔ بچے کی پیدائش کے بعد اس عورت نے یہی کہا کہ اس بچے کا باپ ٹیکسی ڈرائیور ہے اور وہی مجھے اسپتال چھوڑ کر گیا ہے۔ نوجوان کہنے لگا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یہ بالکل بہتان ہے، یہ تو گھر بیٹھے مصیبت میرے گلے آ پڑی ہے۔ کسی نے بالکل درست کہا ہے کہ مصیبتیں اس حال میں تمہارے پاس آئیں گی کہ تم اطمینان سے سو رہے ہوگے۔ بہرحال اس کی ہسپتال کے عملے کے ساتھ بحث جاری تھی کہ اچانک اس کو خیال آیا کہ اگر تمہیں میری سچائی پر یقین نہیں تو ایسا کرو کہ نومولود اور میرے خون کا DNA ٹیسٹ کر لے لو، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ بچہ میرا ہے یا کسی اور کا۔ ڈاکٹروں کے لیے اس معاملے کی تصدیق ضروری تھی، لہٰذا انہوں نے اس تجویز سے اتفاق کیا، اس کے خون کا نمونہ لے لیا۔ اب وہ ٹیکسی ڈرائیور مسلسل دعائیں کرتا رہا کہ الہی اس آزمائش کی گھڑی میں میری مدد فرمانا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر نتیجہ لے کر آیا اور کہنے لگا، نوجوان، ہم معذرت خواہ ہیں، خواہ مخواہ تمہارا وقت ضائع کیا۔ آپ کے خون کی تشخیص سے یہ بات سامنے آ گئی ہے کہ واقعی یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ باپ بننے کے قابل ہی نہیں، کیونکہ آپ مکمل طور پر بانجھ ہیں۔ اب حیران اور پریشان ہونے کی باری اس نوجوان کی تھی۔ یہ خبر اس پر بجلی بن کر گری تو وہ بولا، تمہاری یہ بات تو پہلی بات سے بھی زیادہ سخت ہے۔ میں کئی سالوں سے شادی شدہ ہوں اور میرے 6 بچے ہیں، اور تم مجھے بانجھ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہو؟ یقیناً تمہاری لیبارٹری رپورٹ بیکار ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی رپورٹ کو عمیق نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ نوجوان، ہماری رپورٹ درست ہے، مگر کوئی بات نہیں، ہم دوبارہ ٹیسٹ لے لیتے ہیں۔ ٹیسٹ دوبارہ ہوا اور ڈاکٹر نے حتمی فیصلہ دیا کہ جس شخص کا یہ خون ہے وہ کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ مگر میرے 6 عدد بچے اور ڈاکٹروں کا یہ دعویٰ کہ میں باپ ہی نہیں بن سکتا، وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا۔ پھر وہ حقائق کی دنیا میں آیا اور غور و فکر کیا، جانچ پڑتال شروع کی، گھر کے ماحول پر غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچا کہ اس کی بیوی یقیناً خائن ہے۔ مگر یہ ڈاکہ ڈالنے والا کون ہے؟ اب ایک اور تلخ حقیقت اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے قدمے تلے سے زمین تب نکلی، اس کا حقیقی بھائی، اس عمر میں چھوٹا، جس کو وہ اولاد کے برابر جگہ دیتا تھا، اس کے گھر میں شروع سے مقیم تھا۔ اس نے موقع سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور اپنی بھابھی کے ساتھ، ہاں اس کی بیوی کے ساتھ، کئی سالوں سے ناجائز تعلقات قائم رکھے تھے، اور پھر شدید دباؤ کے بعد اس کی بیوی اور بھائی نے ان ناجائز تعلقات کا اعتراف کر لیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ظلم کرنے والوں کی کرتوتوں سے اللہ تعالیٰ کو غافل نہ سمجھو، وہ تو انہیں اس دن تک مہلت دیے ہوئے ہیں جس دن آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ اس جرم کے حقیقی مجرم تو وہ دونوں تھے، مگر یہ شوہر بھی اس میں برابر کا حصہ دار تھا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان ذی شان پر کوئی توجہ نہ دی تھی۔ ارشاد نبوی ہے، تم لوگ تنہائی میں عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ ایک آدمی نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول، دیور کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیور تو عورت کے حق میں موت ہے۔
جی، دیور موت ہے۔ آج کل جو ڈراماز ٹی وی پہ دکھائے جا رہے ہیں اس میں آج کل بہت زیادہ ایک ٹاپک ہے جو بہت زیادہ دکھایا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھابھی بہت زیادہ حاوی ہیں گھر کے معاملات پہ، اور دیور جو ہیں ان کی بہت زیادہ سائیڈ لے رہے ہیں اور دیوروں کے ساتھ وہ بہت اٹیچڈ ہیں۔ اور کئی ڈراماز تو ایسے ہیں کہ جن میں بہت سارے تعلقات خراب دکھائے گئے ہیں۔ تو یہ تو ہمارے معاشرے میں بہت عام جو برائی ہے وہ کر کے دکھائی گئی ہے، اور گھروں میں بھی یہ ہے جس سے پردہ کیا جانا ضروری تھا اس سے پردہ کیا جاتا ہی نہیں ہے کہ دیور ہے چھوٹا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایسے خیانت کرنے والوں سے اور ہمیں خود بھی خیانت کرنے سے بچائے، آمین۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں اسے کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، کمنٹ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔